بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لیے نہیں ہے کہ وہ ولد اور بیٹا بنائے، یعنی اللہ کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ ولد بنائے اور اپنا بیٹا بنائے، کیونکہ اگر خدا کا بیٹا ہو بفرض محال تو یقیناً وہ بھی خدا ہوگا، وہ بھی الوہیت سے موصوف ہوگا، اور جب الوہیت سے موصوف ہوگا تو اللہ کا شریک ہوگا، اور اللہ کا شریک ہونا محال ہے۔ اسی لیے صاحب تفسیر فرماتے ما کان للہ کا مطلب ہے ما ینبغی لہ، اللہ کے لیے مناسب اور شایان شان نہیں ہے ان یتخذ من ولد کہ وہ ولد بنائے۔ اب یہاں پر من ولدن کہا، ان یتخذ ولدن بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن من ولدن کہا، من ذکر فرمایا یہاں۔ یاد رکھیے نفی کے تحت جب من کو لایا جاتا ہے تو اس سے نفی میں تاکید مقصود ہوتی ہے، تو یہاں پر نفی اتخاذ ولد کی تاکید مقصود ہے، اس لیے تاکید کے طور پر تاکید نفی کے لیے یہاں پر من کا ذکر کیا گیا۔ صاحب تفسیر فرماتے جی آ بے من کو لایا گیا لے تاکید نفی، تاکید نفی کے لیے، اتخاذ ولد کی جو نفی فرمائی گئی ہے اس میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ ولد بنائے، سبحانہ وہ پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ ولد بنانے سے، کیونکہ ولد بنانا گویا کہ دوسرا خدا ہونا ہے، اور دوسرا خدا ہونا یہ محال ہے، اور محالات سے اللہ رب العزت پاک ہے۔ اسی لیے صاحب تفسیر فرماتے ہیں سبحانہ کا معنی ہے اللہ کی پاکی۔ اللہ نے اپنی پاکی بیان فرمائی سبحانہ سے، یعنی کس چیز سے پاکی؟ اتخاذ ولد سے پاکی۔ اسی کو صاحب تفسیر فرماتے ہیں نزہ ذاتہ عن اتخاذ الولد، اللہ نے اپنی ذات کو منزہ بیان فرمایا اتخاذ ولد سے، کہ وہ اتخاذ ولد سے اس کی ذات منزہ ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے فانما يقول له كن، تو وہ اس کے لیے کن فرما دیتا ہے، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، وہ امر ہو جاتا۔ اب فیکونوں میں دو قراءتیں ہیں، ایک فیکونو اور ایک فیکونا نصب کے ساتھ۔ نصب کے ساتھ فیکونا یہ ابن عامر شامی کی قراءت ہے، فرماتے بن نصب شامی، نصب کے ساتھ ابن عامر شامی کی قراءت ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وہ جب کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے تو کن فرما دیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس کو صاحب تفسیر اس کی ایک مثال بیان کر رہے ہیں، فرماتے کما قال لعیسیٰ،
جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے لیے فرمایا تھا کن فکانا من غیر اب، حضرت عیسیٰ کے لیے فرما دیا تھا کن ہو جا، فکانا من غیر ابن، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے۔ اور جب اللہ رب العزت کن فرما دیتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے، تو وہ اس کی تو صفت یہ ہے کہ وہ کن فرما دیتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ حیوان والد، جاندار جو والد ہوتا ہے، وہ تو بچے کو پیدا کرنے کا اس کے پاس ایک دوسرا ایک ذریعہ ہوتا ہے، وہ کن کہہ کر اپنے بچہ پیدا نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہے۔ تو والد جو حیوانات میں سے جو والد ہوتا ہے، وہ کن کہہ کر پیدا نہیں فرما سکتا، پیدا نہیں کر سکتا، اور اللہ کی ذات یہ ہے کہ وہ کن کہہ کر پیدا فرما دیتا ہے۔ تو جو ذات اس وصف سے موصوف ہو وہ حیوان والد کے مثل اور مشابہ نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ رب العزت حیوان والد کے مشابہ نہیں ہو سکتا۔ اسی کو صاحب تفسیر فرماتے ہیں، تو سبحانہ میں جو تنزیہ بیان کی تھی، اسی تنزیہ کی تاکید فرمائی کہ تنزیہ اس طریقے سے بھی ہے کہ اللہ رب العزت کن فرما کر پیدا فرما دیتا ہے، اور جو اس صفت سے موصوف ہو وہ حیوان والد کے مشابہ نہیں ہو سکتا۔ صاحب تفسیر فرماتے وہ من کانا متصفا بہذا، جو اس سے متصف ہو، کانا منزہ، تو وہ منزہ ہوگا، پاک ہوگا اس سے، ان یشبہ الحیوان الوالدہ، کہ وہ حیوان والد کے مشابہ ہو، حیوان جاندار، جو جاندار والد ہوتا ہے اس کے مشابہ ہو، وہ اس سے منزہ ہے، اسے تو کن فرما دینا ہے بس۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، تو تم اس کی عبادت کرو۔ ان اللہ میں لفظ جو انا ہے، اس میں بھی دو قراتیں ہیں، ایک انا اور ایک انا، کسرے کے ساتھ انا اور انا فتحے کے ساتھ۔ تو جن حضرات نے انا کسرے کے ساتھ پڑھی تو انہوں نے اس کو مستقل ایک الگ سے جملہ مانا، تو چونکہ انا ابتدائے کلام میں آ گیا اس لیے کسرے کے ساتھ پڑھا انا، جیسے کہ ضابطہ بھی یہی ہے۔ صاحب تفسیر فرماتے ہیں بالکسر شامی و کوفی، انا کسرے کے ساتھ شامی اور کوفی قرات ہے، یعنی ابن عامر شامی کی قرات ہے، اور حمزہ کوفی، عاصم کوفی، علی کسائی کوفی، ان حضرات کی قرات ہے۔ یہ کسرہ کے ساتھ کیوں؟ علی الابتداء، ابتدا کی بنا پر، یعنی شروع میں ہونے کی بنا پر۔ وہو من کلام عیسیٰ، فرماتے ہیں کہ یہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام سے ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، جو سب کا پالن ہار ہے، ہمارا تمہارا سب کا پالن ہار ہے، تو وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، تو تم اس کی عبادت کرو، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ مطلب ہے صاحب تفسیر فرماتے ہوا من کلام عیسیٰ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام سے ہے، یعنی مطلب ہے کما انا عبدہ وانتم عبید، جیسے میں اس کا بندہ ہوں ویسے تم بھی اس کے بندے ہو، علیہ وعلیکم ان نعبدہ، مجھ پر بھی واجب ہے اور تم پر بھی لازم ہے، ان نعبدہ، کہ ہم سب اسی کی عبادت کریں، کیونکہ عبدیت کا تقاضا یہی ہے کہ ایک عبد اپنے الہ اور اپنے معبود اور اپنے پالن ہار کی عبادت کرے۔ اب صاحب تفسیر
انا کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بعض حضرات کی قرات انا فتح کے ساتھ ہے. فرماتے وہ من فتح، اور جنہوں نے انا کو مفتوح پڑھا، عطفا علی بالصلاۃ، انہوں نے اس کا عطف کیا بالصلاۃ پر. ما قبل میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا. تو اسی پر عطف اس کا کیا، تو عطف کیا تو اب یہ ابتدائی کلام نہیں ہوا بلکہ درمیانی کلام میں آ گیا، اور درمیانی کلام میں انا نہیں آتا ہے، انا آتا ہے. اب اس پر بالصلاۃ پر اگر عطف مانیں گے تو معنی کیا ہوگا؟ صاحب تفسیر معنی بیان فرما رہے ہیں. اے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَبِالزَّكَاةِ وَبِأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، یعنی اللہ نے مجھے حکم دیا نماز کا اور روزے کا، اور اس کا حکم دیا کہ اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. او علقہ بما بعدہ، یا انا مفتوحہ پڑھنے والوں نے اس کو جوڑا اس سے ما بعدہ جو اس کے بعد ہے، یعنی ما بعد سے اس کو جوڑا. اور ما بعد سے جوڑنے پر مطلب یہ ہوگا ما بعد میں کیا ہے، وہ اس طور سے کہ لِأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، تو فَاعْبُدُوهُ سے اسے جوڑا کہ کیونکہ یعنی اللہ کی عبادت کرو، میں اور تم سب اللہ کے بندے ہیں تو اسی کی عبادت کرو. کیوں عبادت کرو؟ لِأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، کیونکہ اللہ میرا رب اور تمہارا رب ہے. تو اسی سے متعلق ہو گیا نا. تب بھی یہ ابتداءً یہ جملہ نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے فتح پڑھا ان اللہ، اور اس سے پہلے لام محذوب مان لیا. اے مطلب ہوگا لِأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، کیونکہ اللہ میرا اور تمہارا رب ہے. فَاعْبُدُوهُ، تو اسی کی عبادت کرو. هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. کیا کون سا سیدھا؟ ہاذا سے اشارہ انہی چیزوں کی طرف ہے جن کا ذکر ما قبل میں ہوا، یعنی اللہ نے مجھے نماز کا روزے کا حکم دیا ہے، اور میں اور تم سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ ہمارا تمہارا سب کا رب ہے، تو اسی کی عبادت کرنا چاہیے. یہ اسی کی عبادت کرنا یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ. ہاذا اے الذی ذکرتو، یعنی جو باتیں میں نے ذکر کی ہیں وہ سب صراط مستقیم، سیدھا راستہ ہے. فَاعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، جب وہی سیدھا راستہ ہے اور سیدھے راستے پر چلنا چاہیے، لہذا تم سب اسی کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور مجھ کو بھی اللہ کا بیٹا یا اللہ مجھے بھی مت کہو، میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، تو انہی کے درمیان سے گروہ مختلف ہو گئے، یعنی لوگوں نے اختلاف کیا. احزاب یہ حزب کی جمع ہے، اور حزب کا معنی ہوتا ہے وہ گروہ جس کا نظریہ الگ ہو. مثلا ایک گروہ ہے اس کا نظریہ یہ ہے کہ عالم حادث ہے، اہل سنت کا. ایک گروہ وہ ہے جس کا نظریہ یہ ہے کہ عالم قدیم ہے. دونوں کے نظریے الگ الگ ہو گئے. تو ایسے گروہ، ایسی پارٹیاں جن کے نظریے الگ الگ ہوں ان کو حزب کہا جاتا ہے. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے لوگوں کے الگ الگ گروہ ہو گئے کیونکہ ان کے نظریے الگ الگ. عیسائیوں میں سے 3 گروہ میں لوگ بٹ گئے، اور بھی لوگ بٹے، اختلاف ہوا تو بہت سارے گروہ بنے،
لیکن باقی لوگوں نے پھر 3 کی طرف رجوع کیا کہ 3 لوگوں نے جو کہا تو کوئی اس کے ساتھ ہو گئے، کوئی اس کے ساتھ ہو گئے، کوئی اس کے ساتھ، تو کل ان میں 3 گروہ بن گئے، ایک نستوریہ، ایک یعقوبیہ، ایک ملکانیہ۔ نستوریہ یہ نستور کے ماننے والے، یعقوبیہ یعقوب کو ماننے والے، ملکانیہ یہ ملکان کو ماننے والے، یہ 3 گروہ بن گئے۔ نستور اور یعقوب اور ملکان یہ تینوں نصارہ کے زیادہ علم رکھنے والے لوگ تھے، تو سارے لوگوں نے انہی کی باتوں کی طرف رجوع کیا، اور اس طرح سے انہی کی باتوں کو ماننے والے 3 گروہ ہو گئے، تینوں کے نظریات الگ الگ تھے۔ یعقوب یہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہی ہے، اور وہ زمین پر اترے اور پھر آسمان پر چلے گئے، یہ یعقوب کہتا تھا۔ تو اس کے ماننے والے یہی عقیدہ رکھنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ خدا ہی تھے، پھر وہ زمین پر اترے اور پھر آسمان پر چلے گئے۔ نستور کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تو نہیں تھے لیکن خدا کے بیٹے تھے، تو اللہ نے جب تک چاہا ان کو زمین پر ظاہر فرمایا، پھر ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اور ملکان نام کا جو شخص تھا وہ یہ کہتا تھا، وہ حق پر تھا، اس نے یہ کہا کہ یہ دونوں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، مخلوق تھے، نبی تھے، یہ ملکان کہتے تھے۔ تو ملکان نے صحیح کہا، تو اس کے پیروکار کچھ لوگ ہو گئے، تو نصارہ 3 گروہ میں بٹ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق نظریہ اور عقیدہ رکھنے کے سلسلے میں۔ فاختلف الاحزاب، تو گروہ مختلف ہوئے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، صاحب تفسیر فرماتے ہیں الحزب الفرقۃ المنفردہ برائیہا عن غیرہا، حزب وہ فرقہ اور گروہ ہے جو اپنی رائے میں منفرد ہو غیر سے، یعنی ہر ایک اس کا اپنا نظریہ دوسرے سے الگ۔ وہم ثلاث فرق، یہ 3 فرقے ہوئے، نسطوریہ و یعقوبیہ و ملکانیہ، من بینہم انہی میں سے، کن میں سے؟ تو اب ضمیر کا مرجع بتا رہے ہیں، من بین اصحابہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں سے، اور من بین قومہ، یا ان کی قوم میں سے، 3 فرقے ہو گئے، اور من بین الناس، یا عام لوگوں میں سے، جو اس دور میں عام لوگ تھے تمام کے درمیان 3 فرقے، تمام میں سے 3 فرقے ہو گئے۔ وذالک، وہ اختلاف یہ ہوا، ان النصارى اختلفوا فی عیسیٰ، کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اختلاف کیا، حین رفع، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، تو بڑا اختلاف کیا۔ ثم اتفقوا علی ان یرجعوا الی قول ثلاثۃ، پھر انہوں نے اتفاق کیا اس بات پر کہ وہ رجوع کریں 3 لوگوں کے قول کی طرف، کانوا عندهم اعلم اہل زمانے، کہ وہ 3 لوگ ان کے زمانے والوں میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے ان کے نزدیک، اور وہ 3 کون تھے؟ وہ ہم یعقوب و نسطور و ملکان، وہ یعقوب، نسطور اور ملکان۔ فقال یعقوب، تو یعقوب نے کہا، هو اللہ هبط من الى الارض ثم صعد الى السماء، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو اللہ ہی تھے، هبط الى الارض، زمین کی طرف وہ اترے، ثم صعد الى السماء، پھر آسمان کی طرف چڑھ گئے۔ وقال نسطور، اور نسطور نے کہا، کان ابن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، اظہرہ ما شاء، جب تک چاہا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ظاہر فرمایا، ثم رفعہ الیہ، پھر اس نے اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، یہ نسطور کہتا تھا۔ وقال الثالث، اور تیسرے نے کہا، کذبوا،
ان لوگوں نے تکذیب کی ہے، یا کذبو، یہ لوگ جھوٹے ہیں، کان عبد مخلوقا نبیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بندے تھے، مخلوق تھے، نبی تھے۔ ان تینوں کے نظریے الگ الگ ہو گئے نا، اور تینوں کو ماننے والے گروہ بن گئے۔ فتبع كل واحد منهم فتبع كل واحد منهم قوم، تو ان تینوں میں سے ہر ایک کی اتباع ایک ایک قوم نے کر لی۔ جس نے یعقوب کی اتباع کی وہ یعقوبیہ کہلانے، جنہوں نے نستور کی اتباع کی وہ نستوریہ کہلائے، جنہوں نے ملکان کی اتباع کی وہ ملکانیہ کہلائے۔ فاختلف الاحزاب من بین، ان کے درمیان سے گروہ مختلف ہو گئے۔ اللہ نے آگے فرمایا فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو ان لوگوں کے لیے ویل اور ہلاکت ہے جنہوں نے کفر کیا۔ ہلاکت ہے کس سے؟ من مشہد یوم عظیم، یوم عظیم کے مشہد سے ہلاکت ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے یوم عظیم میں حاضر ہونے کے وقت میں ان کو ہلاکت ہوگی۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا گیا فویل لہم، ان کے لیے ہلاکت ہے، چونکہ لہم میں ہم ضمیر جو تھی، ضمیر جو ہے وہ سب کی طرف لوٹ جائے گی، تینوں کی طرف، حالانکہ تینوں کافر نہیں تھے، تینوں کے لیے ہلاکت نہیں ہے، بلکہ جو صحیح عقیدے پر تھے ان کے لیے ہلاکت نہیں ہے۔ اس لیے فویل لہم نہیں کہا گیا، بلکہ فرمایا گیا فویل للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے ویل اور ہلاکت ہے جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی تین گروہ میں سے دو گروہ کے لیے۔ جنہوں نے کفر کیا کہ کن لوگوں میں سے؟ من الاحزاب، ان گروہوں میں سے جنہوں نے کفر کیا۔ اذ الواحد منہم علی الحق، اب وہی ہے، اسی کی وجہ بتا رہے صاحب تفسیر کہ یہاں پر فویل لہم نہیں کہا گیا، فویل للذین کفروا کہا گیا، یعنی ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر کو ذکر کیا گیا۔ کیوں؟ اگر لہم کہہ دیا جاتا تو سب کی طرف ضمیر لوٹ جاتی، حالانکہ سب کے لیے ہلاکت نہیں ہے، ان میں سے ایک صحیح عقیدے پر ہے تو اس کے لیے ہلاکت نہیں ہے، وہ حق پر ہے۔ تو صاحب تفسیر فرماتے اذ الواحد منہم علی الحق، کیونکہ ان میں سے ایک حق پر ہے۔ ان کے لیے، ان کافروں کے لیے ہلاکت ہے من مشہد یوم عظیم، یوم عظیم کے مشہد سے۔ اب مشہد یوم عظیم سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہوا یوم القیامہ، وہ قیامت کا دن ہے۔ تو قیامت کے دن سے، دن کے مشہد سے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اب مشہد کا معنی کیا ہے؟ تو مشہد یہ شہدہ یشہدو شہودن، اس کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا، اسی کا مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے مشہد، یعنی حاضر ہونے کے معنی میں ہی ہو سکتا ہے، اور اسی سے اس میں ظرف بھی ہو سکتا ہے مشہد، یعنی حاضر ہونے کی جگہ یا حاضر ہونے کا وقت۔ اور ایک ہوتا ہے شہیدہ یشہدو شہادتن، مصدر شہادت، تو اس کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا۔ تو گواہی دینے کے معنی میں اگر ہو تو اس سے بھی مصدر میمی مشہد ہو سکتا ہے، یعنی گواہی دینے، یوم عظیم کی گواہی سے ہلاکت ہے، یا یہ کہ مشہد اسی سے اس میں ظرف ہو سکتا ہے، یعنی یوم عظیم کی گواہی کے وقت یا گواہی کی جگہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ صاحب تفسیر فرماتے او من شہودہم حول الحساب والجزاء، یعنی ان کو یوم عظیم کے مشہد سے ہلاکت ہے، یعنی ان کے حساب و جزا۔ اب یوم عظیم کی تفسیر حساب و جزا سے کر دی، یعنی حساب و جزا کا دن، حساب و جزا کے دن کی ہولناکی میں ان کے حاضر ہونے سے ہلاکت ہے۔ من شہودہم، صاحب تفسیر نے یہ تفسیر اس لیے کی ہے کہ مشہد کو مصدر میمی معنی شہدہ یشہدو شہودن سے، فی یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن حساب و جزا کی ہولناکی میں ان کے حاضر ہونے سے ہلاکت ہے۔ تو یہاں پر مشہد مصدر معنی شہود کے معنی میں، تو یہ تفسیر کر دی۔
اور دوسری تفسیر کر رہے ہیں او من شہادت ذالک الیوم علیہ، یا اس دن ان کے خلاف شہادت سے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو یہاں پر مشہد مصدر ہی مانا، لیکن شہد یشہد شہادت سے، یعنی شہادت کے معنی میں، گواہی دینے کے معنی میں۔ اور اس کا صلہ اعلیٰ ذکر کیا علیہم، شہیدہ لہو کا معنی ہوتا ہے کسی کی موافقت میں گواہی دینا، اور شہیدہ علی کا معنی ہوتا ہے کسی کے خلاف گواہی دینا۔ تو چونکہ فرشتے، انبیاء اور خود ان کے ہاتھ پاؤں، جوارح جن کو کہا جاتا ہے، ناک ہے، کان، ناک ہے، وہ ناک کہہ رہا ہوں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، ان کو سب کو اعضائے جوارح کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے ذریعے سے کبھی کبھی دوسروں کو زخمی بھی کر دیا جاتا ہے۔ زبان سے کوئی ایسی بات بول دی جاتی ہے کہ دل پہ لگ جاتی ہے دوسرے کے، ہاتھ سے تو لوگ زخمی کر ہی دیتے ہیں، ہے نا، آنکھوں سے بھی کبھی کبھی اشاروں سے بھی زخمی کر دیتے ہیں۔ تو چونکہ ان کے ہاتھ پاؤں وغیرہ یہ جوارح جو ہے یہ بھی گواہی دیں گے ان کے خلاف، فرشتے بھی گواہی دیں گے، انبیاء بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے، اتنی گواہیاں ان کے خلاف ہو جائیں گی، تو اس دن گواہیوں سے ان کے لیے ہلاکت ہوگی، یہ مانا ہو۔ فرماتے او من شہادت ذالک الیوم علیہم، یا اس دن ان کے خلاف گواہی سے ان کے لیے ہلاکت ہوگی، وان تشہد علیہم الملائکۃ، کہ ان کے اوپر، ان کے خلاف فرشتے گواہی دیں گے، والانبیاء، اور انبیاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، وجوارحہم، اور ان کے خود جوارح یعنی ان کے اعضائے جوارح گواہی دیں گے۔ کس چیز کی گواہی ان کے خلاف دیں گے؟ بالکفر، کفر کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے کفر کیا۔ اعضائے جوارح بھی بولیں گے۔ قرآن نے سورہ یاسین میں اللہ نے ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہوں پر تالے لگا دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر تالے لگا دیں گے، تشہد ارجلہم وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پیر گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، اس کی جو وہ کرتے تھے، ان کے کرتوتوں کی گواہی ان کے پیر دیں گے۔ یاد رکھیے، پھر ان کافروں کے اعضائے جوارح ان کے خلاف گواہی نہیں دیں گے؟ بالکل دیں گے۔ تو ان کے خلاف جو گواہی ہوگی اس گواہی سے ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کافروں کے لیے۔ یہ دونوں تفسیریں اب تک جو ذکر کی وہ اس صورت میں کی جبکہ مشہد کو مصدر مانا، چاہے شہادت کے معنی میں اور چاہے شہود اور حاضر کے معنی میں۔ اگلی تفسیر صاحب کتاب فرما رہے ہیں اس میں ظرف مان کر او من مکان شہادتی اور وقت، یا ان کے لیے ہلاکت ہے یوم عظیم کی شہادت کی جگہ سے یا شہادت کے وقت سے۔ تو یہ اس میں ظرف مان لیا مشہد شہادت سے۔ اب المراد، اب ایک تو تفسیر یہ ہو گئی کہ یوم عظیم سے مراد قیامت کا دن ہو، صاحب تفسیر آگے فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوم عظیم سے مراد وہ والا دن ہو جس دن یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق آپس میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، وہ دن مراد ہو۔ تو پھر وہ دن یوم عظیم کیسے ہو گیا؟ تو وہ دن یوم عظیم اس بنا پر ہوا کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں حاضر ہو کر طرح طرح کے مشورے کیے، کسی نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا وہ اللہ ہے، تو اس طرح کی غلط نظریات اپنے مشوروں میں رکھے، اس لیے اس دن کی سنگینی کی وجہ سے اس دن کو یوم عظیم کہا گیا۔ وہی صاحب تفسیر فرماتے اول مراد یوم اجتماعہم للتشاور فیہ، یا یوم عظیم سے مراد ان نصارہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں تشاور یعنی باہمی مشورہ کرنے کے لیے جمع ہونے کا دن ہے۔ اب وہ دن عظیم کیوں؟
فرماتے ہیں وَجَعَلَهُ عَظِيمًا، اللہ نے اس دن کو یوم عظیم قرار دیا. کیوں؟ عظیم کا معنی عجیب، مطلب اس کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے. فرماتے ہیں لِفَظَاعَةِ مَا شَهِدُوا بِهِ فِي عِیسیٰ، اس کی سنگینی کی وجہ سے، ما شہدوا بھی، جو ان لوگوں نے گواہیاں دیں، بیان کیا، فی عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں. کیا کیا گواہیاں دی؟ کسی نے کہا کہ وہ اللہ تھے، کسی نے کہا اللہ کے بیٹے تھے، کسی نے ثالث و ثلاثہ کا قول کیا، یعنی وہ تین خداؤں میں سے ایک تھے، یعنی ایک اللہ، ایک حضرت مریم کو، اور ایک حضرت عیسیٰ کو، تینوں کو خدا مان لیا. تو اس دن کی سنگینی کی وجہ سے اس دن کو یوم عظیم قرار دیا. اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا، کیا ہی سننے والے ہوں گے اور کیا ہی دیکھنے والے ہوں گے اس دن جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، یعنی روز جزا، روز قیامت. کتنا سننے والے ہوں گے، بہت سننے والے ہوں گے. اسمع بہم وابصر، یہ دونوں صیغے تعجب ہیں. دو تعجب کے صیغے آتے ہیں نا، ما افعلہ وافعل بہ، دو صیغے تعجب ہے. تو افعل بہ کے وزن پر ہی یہ صیغہ تعجب ہے. اسمع بہ، کیا ہی زیادہ سننے والے ہیں، وابصر، اور کیا ہی زیادہ دیکھنے والے ہیں، یوم یاتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے. یعنی اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ دنیا کے اندر رہے تو ان کے کانوں میں آواز نہیں گئی، حق ان کے کانوں نے سنا نہیں، ان کی آنکھوں نے حق دیکھا نہیں، یہاں پر گونگے بہرے بنے رہے. اور جب جزا کا دن ہوگا تو اس وقت ہر بات سنیں گے، اس وقت حق کو حق سمجھیں گے، حق کو حق دیکھیں گے. لیکن ایسے وقت میں وہ حق کو حق سنیں گے اور حق کو حق سمجھیں گے، حق کو حق دیکھیں گے، جس وقت میں یہ سمجھنا اور دیکھنا، یہ سننا ان کے کچھ کام نہیں آئے. یہ بیان فرمانا ہے. فرماتے ہیں الجمہور علی ان لفظہ امر، جمہور اس بات پر ہے کہ اسمع بہم و ابصر، یہ جو لفظ ہے یہ امر ہے، صیغہ امر ہے. ومعناہ التعجب، اور اس کا معنی تعجب کا ہے، یعنی تعجب کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ صبح میں آپ اٹھے اور باہر نکلے، شام میں جب سوئے تھے تو آپ کی نگاہوں میں کچھ نہیں تھا باہر، لیکن صبح میں اٹھے اور اچانک باہر نکلے، باہر دیکھا کہ کوئی عجیب و غریب چیز پیدا ہو گئی ہے، مثلا باڑھ آ گئی. تو آپ حد سے زیادہ پانی دیکھتے ہوئے کہتے ہیں ارے کتنا پانی ہے، تعجب کرتے ہیں نا. یعنی بتانا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یار یہ کہاں سے اچانک اتنا پانی آ گیا ہے نا، اس طریقے سے تعجب کرتے ہیں. تو ایک تعجب ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے لیکن اس کا سبب معلوم نہیں ہوتا ہے، تو اسی کا نام ہے تعجب. اور یہ کیفیت بندوں کے اندر تو پیدا ہو سکتی ہے، بندوں کے اندر پیدا ہوتی ہے. اللہ رب العزت کیف اور کیفیات سے پاک ہے. تو اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت کے حق میں یہاں پر تعجب کا کیا مطلب ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حق میں تعجب نہیں ہے یہ، بلکہ مطلب یہاں پر یہ ہے کہ تعجب لوگوں کے لیے ہے. گویا کہ یہ کہا گیا کہ لوگوں، آج وہ سن رہے ہیں، آج وہ دیکھ رہے ہیں، تو تعجب کرو، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو دنیا میں رہے تو نہ سن رہے تھے، نہ دیکھ رہے تھے، نہ حق ان کے سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن آج سب کچھ ان کے سمجھ میں آ رہا ہے. تو تمہیں تعجب کرنے کی ضرورت ہے، تم تعجب کرو ان پر. یہ معنی ہوگا، اللہ کے حق میں تعجب نہیں ہے. فرماتے وہ معنی ہو، اس کا معنی ہے التعجب، تعجب. واللہ تعالی لا یوصف بالتعجب، اور اللہ رب العزت تعجب سے موصوف نہیں ہوتا ہے. لیکن المراد، لیکن مراد یہاں پر یہ ہے ان اسماعہم و ابصارہم جدیر
کہ ان کو سنا دینا اور ان کو دکھا دینا یہ لائق ہے اس کے بأن یتعجب منہما بعدما کانوا سما وعمیا فی الدنیا، کہ ان دونوں سے تعجب کیا جائے، یعنی لوگ تعجب کریں، بعد ما کانو، بعد اس کے کہ وہ لوگ سمن و عمین فی الدنیا، دنیا کے اندر بہرے اور گونگے تھے، اندھے اور گونگے تھے، دیکھتے نہیں تھے، بولتے نہیں تھے، سنتے نہیں تھے. یہ معنی ہے تعجب کا. قال قتادہ، حضرت قتادہ نے کہا ان عموا وصموا عن الحق فی الدنیا فما اسمعهم وما ابصرهم بالہدى یوم لا ينفعهم. حضرت قتادہ نے فرمایا کہ یہ لوگ دنیا کے اندر حق سے اندھے تھے، بہرے تھے، عمو اندھے تھے، وسمو اور بہرے تھے، عن الحق حق سے، پھر دنیا کے اندر، فما اسمعهم وما ابصرهم بالہدى، تو ہدایت کو کتنا ہی سننے والے ہیں یہ اور کتنے دیکھنے والے ہیں، یوما اس دن، لا ينفعهم جس دن ان کو یہ سننا اور دیکھنا نفع نہیں دے گا، یعنی اس دن سن رہے ہیں یہ. وبہم، اب دیکھیے اسمع بہم جو ہے نا، تو با یہاں پر داخل ہے اور اس کے بعد ہم ضمیر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی ترکیب بیان کر رہے ہیں. فرماتے کہ بہم جو ہے یہ محلن مرفوع ہے. کیا ہے؟ محلن مرفوع ہے. اور جو با جو ہے اس پر، یہ گویا کہ فاعل پر با زائدہ ہے، اور اسمع جو فعل ہے اسی فعل کا یہ ہم ضمیر جو ہے فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور جو فاعل ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اس لیے بہم یہ محلن مرفوع ہے اور با زائد ہے. فرماتے وہ بہم مرفوع المحل، بہم جو ہے وہ مرفوع المحل ہے، یعنی محلن یہ مرفوع ہے، فاعل کی جگہ میں ہے، علی الفاعلیہ، فاعلیت کی بنا پر، یعنی فاعل ہونے کی بنا پر. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اکرم بزید، جیسے کہ اکرم بزید، اکرم بزید یہ ہے تو صیغہ امر لیکن فعل ماضی کے معنی میں ہے، یعنی کروما زید جدہ، کیونکہ فعل تعجب ہے اس لیے اس میں مبالغہ کا معنی پیدا ہو جائے گا. تو اکرم بزید کا معنی ہوا کیا ہی معزز ہے زید، یہ معنی ہے، یعنی بہت ہی معزز ہے زید، یہ معنی ہے. تو اکرم ہے تو صیغہ تعجب اس لیے مبالغے کا معنی ہے اس میں، لیکن فعل ماضی کے معنی میں ہے، تو اکرم بزید کا معنی ہے کروما زید جدہ، زید بہت معزز ہے. تو اب یہاں پر بھی معنی ہوگا اسمع بہم اے سمع، اے سمعو، اے ہم سمعو جدہ، انہوں نے بہت سنا، یہ معنی ہوگا. تو بہم جو ضمیر ہے وہ در حقیقت اسمع کا فاعل ہے. لیکن الظالمون اليوم فی ضلال، لیکن آج ظالم گمراہی میں ہوں گے، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہوں گے. تو یہاں پر لیکن ظالمون کہا گیا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لیکنہم کہا جاتا، لیکنہم الظالمون، لیکن وہ ظالم ہیں آج، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں، لیکن وہ ظالم آج کھلی گمراہی میں. تو لیکنہم بھی کہا جا سکتا تھا، ضمیر بھی لائی جا سکتی تھی، لیکن ضمیر نہ لا کر اس کی جگہ میں الظالمون، اس میں ظاہر کو ذکر کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ضمیر لاتے تو مانا ہوتا لیکن وہ ظالم ہے. اب براہ راست سیدھے سیدھے اس ضمیر کی جگہ پر ظالمون ہی رکھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے بڑا کون ظالم ہے جنہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، حق کو سنا نہیں، حق کی طرف نظر نہیں کی. مزید یہ کہ جو خدا نہیں ہے ان کو خدا مان لیا، غیر خدا کے لیے عبادت کی، سب کچھ تو انہوں نے غیر محل میں رکھا. تو وہ سراپا ظلم کہا جائے انہیں تب بھی کوئی غلط نہیں ہوگا. اس لیے براہ راست ان کا ظالم ہونے کو بیان کیا گیا، ضمیر نہیں ذکر کی.
یہ نہیں کہا گیا لیکنہم الیوم فی ضلال مبین، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ ضمیر کی جگہ پر الظالمون ہی رکھ دیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، سب کچھ الٹا پلٹا کیا۔ کہا لیکن ظالمون الیوم، لیکن ظالم آج کھلی گمراہی میں ہے۔ ظاہر مقام المضمر، یہاں پر الظالمون کو ضمیر کی جگہ پر رکھ دیا گیا، اس میں ظاہر کو ضمیر کے قائم مقام کر دیا گیا، اور اصل عبارت یہ ہونا چاہیے، یہ ہوگی کیا، لیکنہم الیوم فی الدنیا بظلمہم انفسہم، کہ لیکن وہ لوگ دنیا میں اپنے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے کھلی گمراہی میں، اپنے اوپر ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے، سو ترک الاستماع، اپنے اوپر ظلم اس طور سے کیا کہ انہوں نے سننے کو ترک کیا، کہ حق بات نہیں سنی، والنظر حین یجدی علیہ، اور اس وقت میں انہوں نے غور و فکر کرنے کو ترک کیا، حین یجدی علیہ، کہ سننا اور غور و فکر کرنا ان کو نفع دیتا، اجدا یجدی اجدا نفع دینا، جس وقت نفع دیتا اس وقت انہوں نے نہ سنا، نہ غور و خوض کیا، نہ دیکھا۔ وَوَضَعُ الْعِبَادَةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا، اور عبادت اس کے غیر موضع میں، یعنی بے محل عبادت رکھی، اور بے محل کسی چیز کو رکھنا یہی تو ظلم ہے۔ تو انہوں نے اس کی عبادت کی جس کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، اسے خدا مانا جس کو خدا نہیں ماننا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ہے ان کا اپنے اوپر ظلم کرنا۔ فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہے۔ گمراہی کا مطلب کیا ہوتا ہے، حق سے بھٹک جانا، تو اسی لیے صاحب تفسیر نے عن الحق کہا، یعنی گمراہی یعنی حق سے بھٹکنے میں ہے، کھلے حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، یہ معنی ہوگا، مبین اے ظاہر، وہ اعتقادہم، اور یہ کھلی گمراہی کیا ہے، وہ ان کا اعتقاد ہے، اعتقادہم عیسیٰ الہ معبودہ، وہ ان کا عیسیٰ علیہ السلام کو الہ معبود اعتقاد کرنا ہے، اور عقیدہ رکھنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الہ معبود کا، یہ ہے کھلی گمراہی، مع ظہور آثار الحد سے فیہ اشعارا، کہ حالانکہ ساتھ ہی ساتھ حد سے یعنی حادث ہونے کے آثار ان کے اندر نمایاں تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حادث ہونے کے، نوپید ہونے کے آثار ظاہر تھے، اس کے باوجود انہوں نے ان کو خدا مانا، اور جو خدا ہوتا ہے، الہ ہوتا ہے، وہ قدیم ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، وہ نوپید نہیں ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نوپید تھے، کہ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ پیدا ہوئے ہیں، حضرت مریم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر آئی ہیں، ابھی پیدا ہوئے، زمانہ ان کے پیدائش کی یعنی ان کی ابتدا بھی معلوم ہے، تو یہی ہے حادث ہونے کے آثار۔ فرماتے ہیں کہ وہ ہوا ان کا گمراہی جو ہے، ظاہر گمراہی جو ہے، وہ ان کا عیسیٰ علیہ السلام کا الہ معبود کا اعتقاد رکھنا ہے، مع ظہور آثار الحد سے فیہ، ان کے اندر حادث ہونے کے آثار کے ظاہر ہونے کے باوجود، اشعارا بان لا ظلم اشد من ظلمہ، یہاں پر یہ اشعارن اشارہ کرنے کے لیے، یعنی ظالمون ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر کو رکھ دیا، اشارہ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اس بات کو کہ اللہ ظلم اشد من ظلمہم، کہ ان کے ظلم سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے، یہ بھی تو ظلم ہے نا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک بڑا ظلم ہے، قرآن نے فرمایا، اور انہوں نے یہی کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو الہ معبود مان لیا، تو یہ شرک ہی تو ہے نا، اور شرک ظلم عظیم ہے، اس لیے یہ بڑے ظالم ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر ظالمون کو اس میں ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر کو رکھا، اشعارن، یہ اسی کا مفعول لہو ہے، اشعارن بألا ظلم اشد من ظلمہم، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ان کا ظلم ان کے ظلم سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے۔